بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، ایک ضروری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مزاج تو نہیں ہے زیادہ اختلافات کا، زیادہ نہیں بالکل اختلافات کا نہیں ہے، کیونکہ تربیت الحمدللہ ایسی ہوئی ہے کہ بڑوں نے جو سمجھایا ہے مدارس میں یا اپنے شیخ نے جو تربیت کی اتحاد اتفاق کے حوالے سے، لیکن بعض باتیں یہ ہے کہ وہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ فتنوں کا دور ہے اور فتنے بہت زیادہ ہے۔ کوئی ایک دو فتنے نہیں کہ بندہ اس پہ خاموشی اختیار کرے، ہر زمانے میں ہوئے ہیں، ہر زمانے میں فتنے آئے ہیں اور ہر زمانے میں علماء نے ان کا سامنا کیا ہے فتنوں کا، اور اپنے جو متعلقین تھے، مسلمان تھے، ان کو باخبر کیا، خبردار کیا۔ اس دور میں بھی عجیب فتنے ہیں، اور اسپیشلی جو میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ بعض نوجوان یوٹیوبر قسم کے وہ اٹھ کے بس چند احادیث سیکھ کے باقاعدہ کسی نظام کے تحت انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، بس اردو کی کتابیں پڑھ کے وہ خود کو کوئی اسکالر کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا، اور نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس دن میں نام بتانا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن ایک مجھے کسی نے بتایا اور اس نے بڑے عجیب انداز سے کلپ مجھے بھیجا کہ جی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کوئی میرے خیال میں کوئی پروفیسر یونیورسٹی سے نکالا گیا ہے، تو اس وقت نام بھی یاد نہیں ہے، وہ چہرہ یاد ہے لیکن نام یاد نہیں ہے، تو ان کا کلپ مجھے بھیجا گیا کہ جی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور وہ بڑا سا مائک سامنے لگا کے کیمرے قریب کر کے اور فوکس کر کے چہرہ یوں بنا کے نا وہ کہتا ہے اب نوجوانوں سے کہ جی مولویوں سے مجھے بڑا گلہ ہے، اور یہ باتیں آپ کو نہیں بتاتے، یہ باتیں آپ کو نہیں بتاتے، اس لیے یہ باتیں چھپاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مولویوں کے پیچھے نہ جائے، اس قسم کی باتیں وہ کر رہا تھا، لیکن اس بات پہ وہ سٹریس کر رہا تھا کہ دیکھیں علماء آپ کو، مولوی آپ کو یہ باتیں نہیں بتائے گا۔ اب میں حیران رہ گیا کہ جی کیا بات ہے جو علماء سے رہ گئی ہے اور جس کی بہت اشد ضرورت تھی، علماء نے اس پہ روشنی ڈالی، علماء کو، عوام کو آگاہ نہیں کیا۔ اب وہ جو بات بتاتے کہ علماء نے جو نہیں بتائی وہ کیا ہے، تو وہ نماز والی بات بتائی صحابہ کی، جس وقت انہوں نے شراب پی تھی چند صحابہ نے، اور پھر اس نماز میں غلطی ہوگی ان سے۔ اب یہ بات شراب کی حرمت سے پہلے کی ہے، پہلے کی بات ہے، اس کے بعد شراب تدریجاً گریجولی حرام ہو گئی ہے۔ تو یہ بندہ ایسے انداز سے کہتا ہے، ایسے انداز سے کہ نوجوانوں کے دلوں میں علماء کی نفرت ڈالتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ علماء ایسی باتیں نہیں بتاتے۔ حالانکہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، کلیئر کٹ بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر علماء نے یہ باتیں نہیں بتائی تو آج کل کتابوں میں کیسے آ گئی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ عجیب انسان ہے، اگر علماء نے نہیں بتائی ہے تو آپ کو کہاں سے پتہ چلا گیا کہ یہ بات بھی کتابوں میں ہے۔ تو اصل میں ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا، ایک تو علماء پر تنقید، اور دوسرا یہ کہ نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرنا، تاکہ فضول قسم کے لوگوں کے پیچھے لوگ چلے جائیں اور دین کا جذبہ ختم ہو جائے۔ اس طرح ایک اور بندہ ہے کہ بڑے عجیب انداز سے وہ کہنے لگا کہ جی علماء یہ باتیں نہیں بتاتے، حالانکہ یہ بات ایسی کوئی نہیں تھی کہ جس پر دین کے بنیادی عقائد کا دار و مدار ہو، بس ایک بات ہوئی تھی، اس کے بعد شراب حرام ہو گئی۔ اب ایک اور بندے کی بات میں آپ کو بتاؤں، بڑا وہ بن کے کوئی انجینئر کیا ہے، علی مرزا ہے کیا ہے، تو ایسا ماحول اس نے شروع کیا، ایسے ماحول بنایا ہوا ہے کہ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی جو ہے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا، بس جو بھی موقع ملے اس کو وہ ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جو جمہور کے بھی خلاف ہو، علماء کے بھی خلاف ہو، اور تاریخی واقعات کے، تاریخی جو ہے اصل میں تو قرآن حدیث ہے، صحابہ کی زندگی، ان کو دیکھ کے بندہ کوئی فیصلہ کرے، تو تاریخی واقعات اٹھا کے بات کرتے۔ ان کا بھی ایک کلپ مجھے کسی نے بھیجا، تو دیکھیں کتنی جو ہے فضول قسم کی بات انہوں نے کہی ہے کہ سنتوں کی کوئی اہمیت نہیں، سنتیں نہ پڑھے۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ اگر میں اپنے نبی کے طریقے پہ عمل نہ کروں، اور میں نبی کے اداؤں کو، نبی کے جو طریقوں کو پسند نہ کروں، ان پر عمل نہ کروں، تو پھر میری گمراہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں بھی یہ منقول ہے کہ جو میری سنتوں کو چھوڑے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اب نوجوان پہلے سے نماز نہیں پڑھتے، پھر اگر پڑھتے بھی تو عجیب حال ہے، اور اب یہ بندہ نبی سے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ان کو جو ہے متنفر کر رہا ہے۔ اور حقیقت اس کی کیا ہے؟ میرا مزاج ایسا نہیں ہے الحمدللہ، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ چند سال پہلے، 1-2 سال پہلے مفتی طارق مسعود صاحب آئے تھے جہلم، اور یہ بندہ اس کا سامنا نہ کر سکا۔ اگر یہ عالم ہوتا، یہ کچھ جانتا تو یقیناً بیٹھ جاتا۔ ہمارے علماء ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے ہاتھوں میں تلوار ہے اور یہ آ کے ان کا سر قلم کر دے گا، نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ بات ہوگی،
انتہائی مہذب شائستہ انداز سے، لیکن اس بندے نے مفتی طارق مسعود صاحب کو فیس نہیں کیا، کر ہی نہیں سکتا۔ اب میرے خیال میں کل پرسوں ایک کلپ چل رہی ہے، کوئی حنیف قریشی صاحب ہے، ایک عالم دین ہے، وہ گیا تھا، ان کا بھی سامنا نہیں کر سکا۔ تو بھائی میں نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ خدا را سمجھنے کی کوشش کرے، یہ صرف ایک دو علماء ان کے پاس گئے اور ان کا سامنا یہ نہیں کر سکا اور نہ ہی کر سکے گا۔ میں شرطاً کہتا ہوں ان لوگوں کو عربی زبان عبارت بھی نہیں آتی کہ جی ہم کہیں کہ فاعل کا ہے، مفعول کا ہے، کیسے میں نے پڑھنا ہے، یہ چیزیں بھی نہیں آتی۔ لیکن آج کل نوجوان ہے اور ویسے بھی آزاد خیال قسم کے ہوتے، لبرل قسم کے ہوتے، وہ بھی سستی ان میں آ گئی ہے، لیزینس ہے۔ تو اور اس قسم کے لوگ جب مارکیٹ میں آ جاتے تو اور بھی نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے ان سے بچیں۔ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، میں آپ کو کسی ایک فرقے کی طرف نہیں لے کے جاؤں گا، اپنے فرقہ آپ کا جو بھی اسکول آف تھاٹ ہے، جس عالم کو بھی آپ مانتے ہیں، بڑے بڑے علماء کی باتیں مانا کریں، ان کے پیچھے جایا کریں، تو کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے سے بچائے۔